بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ کل ہم نے اپنا لیکچر سبق امتحان کا لیکچر یہاں پر اختتام اس کا کیا تھا کہ مصنف جو ہے وہ اپنے شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹہلنے جاتا تھا سیر سپاٹے کے لیے، اور واپسی پر اپنی کلاس روم میں ایک نظر ڈال لیتا تھا۔ اس کے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جب وہ جھانک آتا تھا، یعنی ایک نظر ڈالنا وہاں، تو وہ کہتے تھے کہ لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق کا مطلب ہوتا ہے غرق ہونا، مصروف ہونا، کھویا ہوا ہونا، ڈوبا ہوا ہونا، جو بھی اس کو سمجھ لیں۔ حاضری کی تکمیل مکمل ہونے میں کچھ دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جو اٹینڈنس مارک کرنے والا اسسٹنٹ تھا، منشی تھا، رجسٹرار تھا، اس کی مصنف سے دوستی تھی، اس لیے جو ہے وہ اٹینڈنس آسانی ہو جاتی تھی اور اس کو مکمل ہونے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا تھا۔ اور پروفیسر صاحب جو اپنا لیکچر ڈیلیور کرنے میں مصروف ہوتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں، کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں حاضر نہیں ہے، اور اس کی حاضری بھی لگ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہی بتائیے کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا۔ کہ اس نے قانون پڑھنا جو شروع کیا، اس قانون پڑھنے کے لیے کلاس میں شرکت سے اس کے کسی بھی مشغلے میں، کسی بھی وقت ٹائم پاس کرنے والا جو اس کے ہابیز تھیں، اس میں فرق نہیں آیا، یعنی اس کی عیاشیوں میں، کھیل تماشوں میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اس کا اصل مقصد صرف حاضری لگانا ہوتا تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس اثناء میں والد صاحب قبلہ خوش تھے۔ والد صاحب قبلہ یعنی یہ احترام کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے والد محترم جو تھے وہ خوش تھے۔ کس بات پر خوش تھے؟ وہ اس بات پر خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ قانون پڑھنے کا اس میں شوق پیدا ہو گیا ہے، شوق ہو چلا ہے یعنی شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ مستقبل کے سہانی خواب بننے لگتے تھے کہ کسی زمانے میں جو ہے بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ کان کترنے کا مطلب ہے مات دے دینا، سبقت لے جانا، کسی کو جو ہے وہ شکست دے دینا۔ کان کترنے کا جو مطلب بنتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا بیٹا اتنا قابل وکیل بن جائے گا کہ بڑے بڑے وکیل جو ہیں، بڑے بڑے وکیل جو بہت مشہور و معروف ہیں، ان کو بھی شکست دے دے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا۔ 2 برس 2 سال تک، کیونکہ وہ LLB کر رہا تھا، اس زمانے میں 2 سال کا ہوا کرتا تھا اس کا کورس۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جناب خوش تھے کہ 2 سال تک تو اب وہ والد صاحب تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی 100% حاضریاں جا رہی ہیں۔ اب وہ ساتھ ساتھ تو نہیں گھومتے پھرتے تھے نا کہ وہ اب اس وقت کہاں جا رہا ہے اور کس وقت کہاں جا رہا ہے اور اس وقت کہاں جا رہا ہے، کلاس میں جانے کی بجائے کلاس بنک کر رہا ہے۔ یہ والد محترم کو نہیں پتہ تھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے بالکل بے فکر تھا کہ 2 سال تک مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا محنت کیا کرو۔ بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، یعنی بعد میں دیکھی جائے گی، مستقبل کس نے دیکھا۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت تیز رفتاری سے گزرتا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ بہت تیز رفتاری سے گزرتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے وقت کا کام گزرنا ہے، اس لیے وقت گزر گیا۔ 2 سال ایسے گزرے کہ جیسے ہوا، یعنی 2 سال اتنی تیزی سے گزر گئے جیسے ہوا چلتی ہے، ہوا گزر جاتی ہے اتنی تیزی سے۔ 2 سال کا وقت بھی جو ہے وہ گزر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ صداقت نامہ بھی مل گیا۔ صداقت نامہ یعنی سرٹیفکیٹ، اجازت نامہ، کیونکہ
ہر اس میں پاس ہونے کے لیے اس کی کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ تو LLB کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ 2 سال اس کی اسٹڈی کی جائے، پھر ہی وہ امتحان دے سکتا ہے، پرائیویٹ طور پر نہیں دے سکتا۔ اس کی اسٹڈی کرنا، اور اگر وہ پرائیویٹ طور پر بھی دے رہا ہے تو اس کی کسی کالج سے، یونیورسٹی سے اس کی اسٹڈی کے سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کے بعد ہی امتحان میں بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے۔ اب 2 سال کے بعد جب اسے سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ ہاں جی اس نے پوری 2 سال جو ہے وہ ساری کلاسز اٹینڈ کی ہیں اور بہت ہی ہونہار بچہ ہے اس قسم کا، تو اب والدین نے کیا کہا، جی یہ بنیادی بات تو ہو گئی ہے، اب آپ کیا کرو، وکالت کے پیپر کی تیاری شروع کر دو۔ سر ہو جانا، پیچھے پڑ جانا، سر ہو جانا، پیچھے پڑ جانا، یہ کسی بات کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، یعنی وہ اصرار کرتے رہے کہ اب تم جو ہو، تم نے اتنی محنت کی ہے، 2 سال پڑھا ہے، اس لیے اب اپنے امتحان کی تیاری شروع کر دو۔ وہ اس بات پر اصرار کرتے رہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں بھی ایک ذات شریف ہوں۔ ذات شریف یعنی بہت شرارتی اور چالاک، کہ میں بھی بہت ایک حضرت ہوں۔ ایک بڑھیا اور بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے، جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہو نا کہ بزرگوں کو، والدین کو دھوکہ دینا بہت آسان سی بات ہے، تو وہ بھی مصنف بھی جو ہے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں بہت چالاک ہوں، ایک بوڑھے بڑھیا کو دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے تقاضا کیا علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت جو ہے وہ کروں۔ علیحدہ تقاضا کرنا، تقاضا یعنی ڈیمانڈ کرنا، کسی بات کے لیے طلب کرنا، مانگنا، یہ تقاضا کہلاتا ہے۔ اور اس نے کیا مانگا، کیا طلب کیا، کیا ڈیمانڈ کی؟ اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ میں ایک ساتھ رہتے ہوئے کمرے میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے اس کے لیے ایک اسٹڈی روم چاہیے، بالکل علیحدہ سے، جس میں کوئی جو ہے وہ تنگ کرنے والا نہ ہو۔ بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ گڑبڑ میں، شور میں، یعنی یہ جو اس کے بچے تھے مصنف کے، وہ کہتے ہیں وہ بچے شور شرابہ کرتے ہیں تو مجھے جو ہے اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے اور میں محنت نہیں کر سکتا۔ چند روز اسی ہیلے بہانے سے ٹلے۔ ہیلے سے یعنی بہانے سے، ہیلے اور بہانے جو ہے وہ آپس میں مترادف الفاظ ہیں، تو اسی بہانے سے جو ہے ٹلے، ٹال دیے، چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، ہیلے سے، بہانے سے ٹال دیے، گزار دیے۔ لیکن تا کے یہ با الگ ہوتا ہے اور کے الگ ہوتا ہے۔ تاب کے اس کا مطلب ہے آخر کب تک، تاب کے آخر کب تک۔ کیا ہوا کہ اس نے مصنف نے بتایا کہ میں نے بہانے شروع کر دیے کہ میرے پاس سیپریٹ بیڈ روم نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ شور شرابے سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، جب تک مجھے بیڈ روم نہیں ملے گا میں اپنا کام شروع کیسے کر سکتا ہوں۔ مگر کیا ہوا کہ چند روز تو اسی طرح بہانوں سے ٹال دیے، اس کے بعد جو تھے وہ دونوں میاں بیوی، بوڑھا بڑھیا، مصنف کے والدین، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور لکھے، لیکن تابکے کہ آخر کب تک اس کے یہ مشورے اور اس کی جو ہے شور شرابہ یا ہیلے بہانے جاری رہتے۔ بڑی بی نے کیا کیا، اپنے سونے کا کمرہ، بڑی بی یعنی والدہ محترمہ کے لیے اس نے کہا کہ میری والدہ محترمہ نے اپنے سونے کا کمرہ جو تھا، اپنا بیڈ روم، وہ مجھے خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلنا، چالاکی دکھانا۔ دوسری چالاکی کیا کی، جب بیڈ روم مل گیا تو اس نے دوسری چالاکی کی، کیا کی، دروازوں میں شیشے تھے، کہ جو دروازے تھے، دروازے کے پلے تھے، اس میں شیشے لگے ہوئے تھے، شیشے سے آر پار دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس نے کیا کیا، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا، صبح 9 بجے اٹھتا۔ یعنی اس نے دوسری چالاکی یہ دکھائی کہ جو شیشوں والے کھڑکیاں اور دروازے تھے ان کے اوپر اس نے کاغذ چپکا دیا تاکہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکے۔
پھر لیمپ روشن کر کے، یعنی لالٹین جو ہے وہ اس زمانے میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، لالٹین میں ہی سارا کام ہوتا تھا، لالٹین روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا، یعنی کمرہ بند کر لیتا تھا اور اندر لیمپ جل رہا ہوتا تھا، اور کھڑکی دروازوں کے اوپر اخبار تھے، کاغذ تھے، اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ اندر کیا ہوا ہے۔ وہ آرام سے لیمپ روشن کرتا تھا، لیمپ جلاتا تھا اور اس کو جلا ہوا چھوڑ دیتا تھا، اور صبح 9 بجے تک 9 بجے اٹھتا تھا۔ اب اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے، یعنی اس دورانیے میں رات 7 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک کے دورانیے میں اگر کوئی شخص آواز دیتا اور اس کی آواز سے آنکھ کھل جاتی تو وہ آواز دینے والے کو ڈانٹ دیا کرتا تھا کہ خواہ میں بلا وجہ میں میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خلل ڈالنا، روڑے اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا۔ اور اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہیں دوں گا، یعنی 2 صورتیں تھیں، اگر کسی نے آواز دی ہے، آنکھ کھل گئی تو اس نے کیا تیار رکھا ہوا تھا جواز، کہ جس نے آواز دی اسے ڈانٹ دیا کہ یہ تم مجھے پڑھنے نہیں دیتے ہو، تنگ کرتے ہو۔ اور اگر کسی کی آواز سے آنکھ نہ کھلی نیند میں اور صبح کہا گیا کہ ہم نے اتنی آوازیں دیں اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کے لیے سیدھا فارمولہ یہ تھا کہ کہہ دیا جائے کہ اگر پڑھائی کے دوران مجھ سے بات کرو گے تو میں جواب نہیں دوں گا، اور آگے سے پیش بندی یہ کی کہ آئندہ کوئی مجھے دق نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور اس کو میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی، یعنی رات کو 7 سے لے کے صبح کے 9 بجے تک کے ڈیوریشن میں بعض اوقات جو ہے وہ نیند میں ڈوبے ہوئے بھی جو لالٹین ہوتی تھی اس کی چمنی بھڑک کر سیاہ ہو جاتی تھی، بند ہو جاتی تھی، تو اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے زیادہ محنت کر رہا ہے، زیادہ پڑھ رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اپنی پڑھائی میں اتنا محو ہے، اتنا مصروف ہے۔ محویت کا مطلب ہے کھویا ہوا ہونا، ڈوبا ہوا ہونا، کہ اس کو جو ہے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ چمنی جو ہے وہ بھڑک گئی ہے اور اس کا شیشہ سیاہ ہو گیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت والد اور والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن مصنف صاحب کیا کرتے تھے، زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ یعنی اب اگر والدین دیکھتے تھے بچہ اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے تو وہ اسے کہتے بھی تھے کہ محنت کرو لیکن اتنی زیادہ نہ کرو، کبھی ریسٹ بھی کر لیا کرو، تو اس صورت میں وہ کیا کرتے تھے کہ زمانے کی ترقی جو ہے اس کے بارے میں نقشہ کھینچ دیا کرتے تھے پورے لفظوں سے، ایسے بہانے، ایسے قصے تراش کر سناتے تھے کہ والدین کا جو ہے وہ دل خوش ہو جاتا تھا کہ دیکھو ہمارا بچہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ ہے۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا، یعنی یہ مشکل بھی ختم ہو گئی امتحان کی تیاری کرتے ہوئے کہ روز بروز ہر روز وہ جھوٹ جو بولا کرتا تھا اس سے بھی چھٹکارا ہو گیا، اور آخر کو کیا ہوا کہ پیپر کا وقت قریب آ گیا۔ اب جب پیپر کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ شبانہ روز، رات دن کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، یعنی ان کی دھاک بٹھا رکھی تھی، ان کے دلوں پر دھاک بٹھا رکھی تھی اپنی قابلیت کی، اپنی محنت کی۔ تو کیا وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے امتحان سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ،
کامیابی اور ناکامی وغیرہ اللہ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یعنی والدین جو ہے وہ تسلی دے رہے تھے کہ تم نے اتنی زیادہ محنت کی ہے تو تمہیں خوف کس بات کا ہے، تم آرام سے پیپر دے دو، کچھ نہیں ہوگا اور تمہارے جو ہے وہ بہت اچھے نمبر آ جائیں گے، کیونکہ ہمارے جو اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم محنت کریں، لیکن اس کے بعد جو اختیار ہے کہ مطلب محنت کرنے کا اختیار تو ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کامیابی اور ناکامی دینے والا اللہ کی ذات ہے، یعنی محنت کرنا یہ ہماری، یا مصنف کے بقول اس کے والد محترم کا کہنا تھا کہ محنت کرنا تمہارا فرض تھا جو تم نے کر لی ہے، اب اس کے بعد کامیابی اور ناکامی دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم پھر حاضر ہو جائیں گے۔ گھروں پر رہیے، حفاظت سے رہیے، سارے SOPs فالو کیجیے، اپنی صحتوں کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔